بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام محمد اسد بن اعظم ہے اور میں نے لکھنے کے آغاز سے پہلے ہی کچھ زندگی کے اصول اور زندگی کی جو اصل حقیقت ہے، زندگی کی جو مشکلات ہیں، پہلے تو ان کا مقابلہ کیا اور پھر اس کے بعد میں آیا اور میں نے دیکھا کہ آخر میرے اندر کیا ایسی کوالٹیز ہیں جس سے میں اپنے ملک اور قوم کے کام آ سکتا ہوں۔ اگر میں اپنے ابتدائی دور کی بات کروں تو جب ہم یہاں ایک کراچی سے یہاں پر شفٹ ہوئے اسلام آباد کی طرف، پنڈی کی طرف، تو اس وقت پاکستان کے حالات بہت زیادہ خراب تھے، بے روزگاری بہت تھی اور اس وقت میرے والد صاحب کے پاس کوئی ایسا کاروبار بھی نہیں تھا۔ تو ایسے میں میرے ابو نے جو ہے وہ ایک سبزی کا ٹھیلا لگایا اور اس سے ہمیں جو فائدہ ہوتا اور پھر ہم اسکول جایا کرتے تھے۔ اس طرح کرتے کرتے پہلے تو اتنا نہیں تھا کہ ہم لوگ اسکول جاتے، تو ہم نے کچھ عرصہ ٹیوشن پڑھا اور اس کے بعد پھر جب اتنے حالات ہو گئے کہ ہم اسکول جا سکیں تو پھر ہم اسکول گئے اور وہاں پہ پھر میں نے تقریباً 9th کلاس تک ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھا، پھر گورنمنٹ اسکول میں نے میٹرک کے امتحانات دیے اور وہاں سے میری 92% مارکس آئے اور پھر اس طرح میرا ایک نجی کالج میں فل برائٹ اسکالرشپ کے ساتھ ایڈمیشن ہوا۔ اس دوران کافی مشکلات بھی آئیں کہ اتنا بجٹ بھی نہیں تھا کہ کس طرح سے کتابیں لکھی جائیں، تو میں نے لکھنے کا سفر جاری رکھا۔ مختلف اخبارات میں اپنے کالمز بھیجا کرتا تھا، ان کو پوسٹ کیا کرتا تھا اور اپنا جو مجھے پیسے ملا کرتے تھے کھانے کے، بجائے میں کھانے کے اور دیگر جو ہے فضولیات میں پیسے لگانے کے، میں پیسے جمع کر انہیں پوسٹ کروایا کرتا تھا مختلف اخبارات میں۔ وہ چھپا کرتے تھے اور تعلیم و تربیت نونہال میں چھپا کرتے تھے۔ اس طرح بچوں کے جو اخبارات آتے ہیں، جو اتوار کا اخبار آتا ہے، اس میں بچوں کا ایک صفحہ ہوتا ہے، وہاں پہ میں لکھا کرتا تھا۔ تو آخر کرتے کرتے کلاس تقریباً 7th میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں ایک ایسی کتاب لکھوں جو پاکستان اپنے بچوں سے، پاکستان اپنی نوجوانوں سے مخاطب ہو کر اپنی آبیتی سنا رہا ہے کہ کس طرح وہ بنا، کس طرح اس کے لیے قربانیاں دی گئیں، کس طرح نسلوں کی نسلوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ پاکستان کے لیے قربان کر دیا، اور آج پاکستان کو نوجوانوں کی ضرورت ہے، ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے ملک کو کامیابی اور ترقیوں کی طرف گامزن کر دیں۔ میں پاکستان ہوں کے نام سے کتاب لکھی جس میں پاکستان اپنی آبیتی سنا رہا ہے کہ میں پاکستان ہوں، مجھے اس طرح بنایا گیا، کتنی قربانیاں دی گئیں اور آج مجھے اپنے نوجوانوں سے کیا امیدیں وابستہ ہیں۔ اس کے بعد میٹرک کا اسٹوڈنٹ بھی تھا، میٹرک ایگزامز بھی دیے، ساتھ ساتھ جب میٹرک کی چھٹیاں آئیں تو میں نے اپنی کتاب عظیم مسلمان سائنسدان لکھی، جس میں بتانے کا بیسک مقصد جو میرا تھا کہ اسلامی تاریخ کے حوالے سے یہ کتنے بڑے بڑے ہمارے سائنسدان گزرے جنہوں نے سائنس کی دنیا میں جو ہے انقلاب برپا کیا، اور ہمارے جو آباء و اجداد ہیں، ہمارے جو سائنٹسٹ ہیں، دراصل انہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد رکھی جس سے آج یورپ کی لائبریریز میں بھی مانا جاتا ہے اور ان کو پڑھا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ مسلمانوں کی تقریباً 100 سے زائد ایجادات کا میں نے اس میں ذکر کیا اور سائنسدانوں کا کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی انقلابی ایجادات اور جتنی دریافتیں انہوں نے کیں ان سے تہلکہ مچا دیا اور بڑی بڑی ایجادات انہوں نے کی۔ اس کے بعد پھر میں نے اپنی کتاب نشان حیدر لکھی۔ اب دیکھیں، میرے پاس جب پہلی کتاب آئی تو میرے پاس اتنا پیسے تھے نہ اتنا بجٹ تھا کہ میں ان کتابوں کو چھپا سکوں، تو میں ایک پبلشر کے پاس چلا گیا اور میں نے ان سے بولا کہ سر میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی کتاب چھپواؤں، لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں اس کو چھپا سکوں۔ جب انہوں نے میرا کنٹینٹ دیکھا اور میری عمر دیکھی تو وہ حیران پریشان رہ گئے کہ ایک بچہ جو کہ ایک 12 سال کا جو ہے ایک بچہ ہے، وہ یہ کتابیں اور یہ کیسے الفاظ بنا رہا ہے۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا یہ کتاب تم نے خود لکھی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، میں نے خود لکھی ہے۔ تو جب انہوں نے میرے کالمز دیکھے، میری نظمیں دیکھیں، جو میرے کہانیاں ہیں، جب انہوں نے جب دیکھا تو وہ حیران پریشان ہو گئے۔
اور پھر انہوں نے میری پہلی کتاب جو ہے آپ جو کتاب دیکھ رہے ہیں عظیم مسلمان سائنسدان وہ چھپوائی، اور پھر اس طرح نشان حیدر آئی، پھر عرفہ کریم آئی، اور پھر اس طرح جب میں لکھتا گیا یہ سفر بڑھتا رہا تو مختلف پبلیشرز آتے گئے اور میری کتابیں چھپتی رہیں الحمدللہ، کشمیر سے لے کے کراچی تک مختلف بڑی جتنے بھی شاپس ہیں وہاں پر موجود ہیں، ایئرپورٹس پر ان کے بکس کارنر پہ موجود ہیں، ریلوے اسٹیشنز پہ موجود ہیں، جہاں پر آج لاکھوں نوجوان پڑھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، بلکہ پاکستان کے وہ علاقے جہاں میں کبھی نہیں گیا وہاں پر میری کتابیں جا رہی ہیں، اور وہاں سے جب رسپانس آتا ہے، وہاں سے جب تحفے تحائف آتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ آج لوگ مجھے پڑھتے ہیں، مجھے سنتے ہیں۔ اور جب میڈیا والے مختلف ٹی وی چینلز میرے گھر پر آئے، انہوں نے میرا کور کرنا شروع کیا، تو پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بھی مجھے بنی گالا بلایا، اور بنی گالا انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا، اور میری کتاب میں نے انہیں تحفے میں دی، اور اس طرح بڑے بڑے سیاستدان جس میں سینیٹر امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے مجھے جو ہے ان کا اسلام آباد میں پارلیمنٹ لاجز ہے وہاں بلایا مجھے، اور وہاں پر انہوں نے اپریشیٹ کیا۔ اس طرح مختلف پلیٹ فارم پہ مختلف یونیورسٹیز میں جاتا رہا، وہاں پر پبلک سپیکنگ کی، لوگوں کو موٹیویٹ کیا، نوجوانوں کو موٹیویٹ کیا، لیڈرز کانفرنس میں ہم لوگ گئے، ہم نے سیمینارز میں جا کر اپنے نوجوانوں کو جو ہے موٹیویٹ کیا، اس طرح کر کے مختلف ٹی وی شوز میں، مارننگ شوز میں بھی جاتا رہا۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اب اس وقت میں جو ہوں تھیلیسیمیا پہ کام کر رہا ہوں، وہ بچے جنہیں کووڈ کی وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا تھا، خون کی شدید قلت کی وجہ سے، تو ان کے لیے الحمدللہ اس وقت کام جاری ہے۔ اسی طرح مختلف سوشل ایشوز پر، چاہے وہ نوجوانوں کے کوئی مسئلہ ہو، طلبہ کا کوئی مسئلہ ہو، اس پر آواز اٹھاتے ہیں اور آواز اٹھا کر ایوان بالا تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہی اصل میں میرا مقصد ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اسی طرح ملک و قوم کی خدمت کرتا رہوں، اور جب مجھے موت آئے تو اپنی دھرتی ماں پر قربان ہوں، اور پاکستان کے سبز ہلالی پرچم میں لپٹ کر اس دھرتی ماں کے قدموں میں سو جاؤں، کیونکہ یہی اصل سکون ہے، کیونکہ حب الوطنی درحقیقت میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور انہوں نے جب مکہ مکرمہ سے جب وہ جا رہے تھے تو بہت دکھ اور تکلیف میں تھے کہ مکہ تو مجھے بہت عزیز ہے، کیونکہ وہ ان کی جائے پیدائش تھی، تو یہ وطن تو ہمارا اپنا ہے، اور یہ ہمارا ملک ہمارا وطن ہے، ہم نے اسے بہتر بنانا ہے، اس کے لیے کام کرنا ہے، تاکہ ہم اور آنے والی جو نسلیں ہیں وہ اس ملک کو آگے لے کر جائیں، اور ہم نہ رہیں، ہمارے بعد پاکستان کا نام ہو اور پاکستان مزید ترقیاں کرے۔ تھینک یو۔